السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وما تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ وقال تعالی فی مقام آخر، وسیجنبها الاتقى الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تعالى في شان حبيبه ونبيه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله۔ معزز حاضرین کرام، اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عطا سے ہم سب اول ساعت میں، اول گھڑی میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ گزشتہ جمعہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے حوالے سے ان کی شان، ان کی عظمت، ان کا مقام و مرتبہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم نے سنا کہ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ان سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ جو بھی صحابی رسول ہے ان کے حوالے سے اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ صحابہ کرام کے الگ الگ جماعتوں کا میں نے ذکر کیا۔ ایک ہے سب سے پہلے ایمان لانے والوں کے بارے میں، پھر اس کے بعد جو بدر میں شرکت کرے، جنگ بدر میں ان صحابہ کرام کی عظمت کیا ہے۔ اسی طریقے سے صلح حدیبیہ کے وقت جو صحابہ کرام کی جماعت 1400 صحابہ کرام، ان کی عظمت بیان کیا۔ پھر عشرہ مبشرہ، وہ عظیم 10 صحابہ کرام جن کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی۔ پھر اس کے بعد ایک ایک کہہ کر صحابہ کرام کی مختلف وہ عظیم صحابہ کرام کا مختصر تذکرہ کیا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی۔ آج افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو سنیں گے، کیونکہ یہ مہینہ، یہ تاریخ
آپ کی وصال، آپ کی وفات کی تاریخ ہے 22 جمادی الاخری۔ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ جب ایسے ایام آئے تو ان عظیم صحابہ کرام کا تذکرہ کرے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ صحابی رسول ہے جن کے بارے میں بتا دیا گیا افضل البشر، یعنی تمام انسانوں میں جو سب سے افضل ہے بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے دنیا میں، ان کے بعد انسانوں میں کوئی سب سے افضل عظیم مرتبہ، عظیم مقام پر فائز ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی۔ ان کا تذکرہ نہیں کریں گے تو کس کا تذکرہ کریں گے؟ یہ جو مقام، یہ جو مرتبہ ملا ہے، یہ یوں ہی نہیں ملا ہے۔ آپ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لے آئے، سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی، سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا کام کیا، سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ ایسے ایسے فضیلتیں آپ کو حاصل ہے، کسی اور کو وہ فضیلتیں کسی اور کو حاصل نہیں۔ یہاں ہم بڑی آسانی سے کہہ کر چلے جاتے، گزر جاتے ہیں کہ سب سے پہلے ایمان لے آئے، لیکن یہاں تھوڑا رک کر سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ سب سے پہلے جو ایمان لے آتے ہیں ان کا مقام و مرتبہ کیوں اتنا بلند و بالا ہے؟ اس لیے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اعلان فرمائے، اعلان نبوت کہ میں نبی ہوں، اس وقت جتنے بھی لوگ وہاں رہتے تھے، عرب، مکہ والے، کفار و مشرکین، بتوں کی عبادت کرتے تھے، بت پرستی میں مبتلا تھے۔ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، رکھ دیے گئے تھے۔ یہ نہیں کہ پہلے سے رکھے ہوئے تو ہم نے جو ہے اس کو نکالا۔ خانہ کعبہ تو اس کی بنیاد تو جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے توحید، یعنی اللہ رب العزت نے سب سے پہلا گھر قائم فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، اس کی تاریخ ہے۔ بعد میں یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، ورنہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ 360 بت ہے تو اس کو نکال کر جو ہے وہاں پر ہو رہا ہے، لہٰذا وہ بھی ہمارا ہے۔ اس لیے کہ اس طرح کے بھی دعوے کیے جا رہے ہیں کہ خانہ کعبہ بھی جو ہے ہمارا ہے۔ تو بہرحال تو جس وقت ابو بکر یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اس وقت سارے عرب کے لوگ بت پرستی میں بتوں کی عبادت کرتے تھے، الگ الگ بت ہوتے تھے۔ خانہ کعبہ میں بھی گھر علاقائی بت الگ ہوتے تھے، قبیلے کے بت الگ ہوتے تھے، اور سفر کرتے تھے تو بت بناتے تھے، سب بہت سارے بتوں کی عبادت ہوتی تھی۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ یہ جتنے تم بتوں کی عبادت کر رہے ہو یہ عبادت کے لائق نہیں ہے، اور تم نے جتنی بھی عبادت کی ہے وہ رائگاں ہے، یہ کسی عبادت کرنے کے لائق نہیں ہے، لہٰذا اس کی عبادت چھوڑ دو اور ان بتوں کو اٹھا کر پھینک دو، تمہیں صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا ہے۔ یہ جو جملہ ہے، یہ اتنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا تو عرب کے کفار و مشرکین غضبناک ہو گئے کہ ہمارے باپ و دادا پر دادا سے کرتے ہوئے آ رہے، یہ اچانک یہ کہہ رہے کہ یہ عبادت بت پرستی چھوڑ دو اور اللہ وحدہ لا شریک کی طرف، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ یہ کوئی معمولی پیغام نہیں تھا، یعنی جن کے رگوں میں کفر و شرک رچ بس گیا تھا، جن کے باپ دادا کرتے ہوئے آ رہے، اور یہ اعلان کرنا، یہ دعوت دینا اور اس دعوت پر لبیک کہنا، یہ بہت بڑا کام ہے، یہ کوئی معمولی کام نہیں۔
تو جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت دی تو سارے لوگ غضبناک ہو گئے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال آپ کا کیا مقام تھا، سب آپ کو کفار مشرکین دیکھتے تھے، آپ امین اور صادق کہتے تھے، آپ غریبوں کی مدد کرنے والے، بیواؤں کی مدد کرنے والے، جو کمزور ہوتی ان کی مدد فرماتے تھے، آپ کا ایک مقام تھا، ایک رتبہ تھا، سارے لوگ جو ہے آپ کو تسلیم کرتے تھے، لیکن جیسے ہی آپ نے یہ کہا تو سارے لوگ غضبناک ہو گئے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر میں نہیں تھے، کیونکہ بڑے تاجر تھے، بہت بڑے بزنس مین تھے، باہر گئے تھے۔ جب واپس آئے تو کفار و مشرکین انتظار کر رہے تھے، ابو بکر آتی ہم بتائیں گے کہ یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کی جو دوستی ہے وہ 17-18 سال کی عمر سے ہی دوستی ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے وہ آپ کے چہتے اور دوست کی حیثیت سے رہتے تھے، اعلان نبوت کے بعد صحابی کی حیثیت سے ہے، اور پردہ فرمانے کے بعد خلیفہ کی حیثیت سے، اور اب جو ہے سے مزار یار کے اعتبار سے ابھی بھی جو ہے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ بچپن ہی سے 2 سال کا فرق ہے، حضرت ابو بکر 2 سال کے چھوٹے ہیں، 17-18 سال کی عمر سے جو ہے سے آپ، تو سارے لوگ انتظار میں تھے کہ حضرت ابو بکر آئے تو ہم شکایت کریں گے کہ اس طرح کی دعوت دے رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر آتے، سارے لوگ باہری شہر کے باہری آپ کو پکڑتے ہوئے کہتے کہ اس طرح کی دعوت دے رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق فوراً جاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو ہے دعوت دیتے، وحدہ لا شریک له، اللہ توحید کی دعوت دیتے، اللہ پر ایمان لانے کی، فوراً ایمان لے آتے، کوئی سوال نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری تک فرماتے تھے سب سے زیادہ مجھے ابو بکر کا ایمان لانا پسند آیا۔ جتنے بھی صحابہ تھے بہت سارے لوگ ایمان لے آئے، تھوڑا پسو پیش کرتے رہے، تھوڑا آگے پیچھے رہے، لیکن ابو بکر کو میں نے دعوت دی اور فوراً ایمان لے آئے، اور یہ ایمان لانا مجھے سب سے زیادہ پسند آیا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ بھی کہنا بڑا آسان ہے کہ حضرت ابو بکر نے ایمان سب سے پہلے لایا۔ اس وقت کیا حالات تھے؟ سارے لوگ مخالف تھے۔ حضرت ابو بکر کا مکۃ المکرمہ ایک بڑا رتبہ تھا، ایک بڑے عہدے پر فائز تھے۔ قریش جو خاندان ہے اس خاندان سے آپ تعلق رکھتے تھے، اور آپ کو یہ عہدہ دیا گیا تھا جو قتل و غارت گری، جو مرڈر وغیرہ کے جو کیسز ہوتے تھے وہ حضرت ابو بکر جو ہے سے حل کرتے تھے، کس کو سزا دینا ہے، سزا سنانا ہے، اس عہدے پر آپ فائز تھے، اور بہت بڑے بزنس مین بھی تھے، اور ایسے عہدے پر رہتے ہوئے اور اتنے بڑے تاجر ہوتے ہوئے فوراً سارے بتوں کا انکار کرنا اور توحید کی دعوت کو قبول کر لینا یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ یعنی یہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سارے مکہ جو اہل مکہ ہیں ان سے دشمنی مول لینا ہے، کوئی معمولی بات نہیں کہ جو عہدہ ہے وہ عہدہ تو چلے جائے گا، عہدے کی آپ نے پرواہ نہیں کی۔ آپ تاجر تھے، تاجروں کی یہ عادت ہوتی ہے، جو بزنس مین ہے وہ بزنس چلانے کے لیے سب سے اچھے تعلقات رکھتے ہیں، اس سے بھی اچھے رکھتے، اس سے بھی اچھے رکھتے، کسی سے جھگڑا نہیں کرتے، کیونکہ کاروبار چلتا ہی ایسے۔ آپ اتنے بڑے تاجر ہونے کے باوجود یہ نہیں سوچا کہ میرا جو ہے میری تجارت ختم ہو جائے گی، آپ یہ نہیں سوچا کہ جو ہے میں جس عہدے پر فائز ہے وہ عہدہ مجھ سے ختم ہو جائے گا، بلکہ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی آپ نے جو ہے لبیک کہہ کر جو آپ نے قبول کیا۔ اس کے بعد کیا ہو، اس کے بعد کے حالات بھی آپ کو معلوم تھے کہ میں جب لبیک کہہ کر دعوت قبول کروں گا تو ظاہر سی بات ہے سارے کفار و مشرکین میرے دشمن بن جائیں گے۔ کفار و مشرکین ایک زمانے سے باپ داداؤں سے بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، اب 40 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد اعلان نبوت کہہ کر یہ کہہ رہے کہ یہ عبادت جتنے بھی تمہارے باپ دادا کیے یہ سب جو ہے عبادت رائگاہ ہیں، وحدہ لا شریک اللہ رب العزت کی عبادت کرو۔ اس پر لبیک کہتے ہوئے حضرت ابو بکر نے جو اسے جواب دیا تو یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا، سارے کفار و مشرکین جو ہے دشمن ہو گئے۔
پھر حضرت ابو بکر کو بھی بہت تکلیفیں دی گئی، بہت تکلیفیں دی گئی۔ جو آپ کو بڑے ادب و احترام سے دیکھتے تھے، آپ بہت سنجیدہ مزاج تھے، حضرت ابو بکر کی بڑی اہمیت تھی وہاں پر مکہ میں، آپ بڑے مقام پر بھی تھے، اور کسی معاملوں کو حل کرنا ہے تو چونکہ تقریباً 38 سال کی عمر تھی، حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر، 38 سال کی عمر حضرت ابو بکر، تو سارے لوگ جو آپ کو مانتے تھے، چاہتے تھے، وہ ایک دم آپ کے دشمن بن گئے۔ جو لوگ آپ کی تعریف کرتے تھے وہ آپ کو گالی گلوچ کرنے لگے، جو آپ کے لیے اپنے آپ کو نچھاور کرتے تھے وہ اب آپ کو تکلیفیں دینے لگے، بہت زیادہ ستایا گیا۔ یہاں تک کہ روایت میں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ اتنی تکلیف دی گئی، اتنا مارا گیا کہ بے ہوش ہو گئے، اور جن لوگوں نے مارا کفار و مشرکین نے سمجھ لیا کہ وصال انتقال ہو چکا ہے، وہ یہ سوچ کر چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت ابو بکر کو لے کر آتے اور پھر جو ہے تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آتے ہیں، تو حضرت ابو بکر سب سے پہلے کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی کو تو کوئی تکلیف نہیں دی گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان لوگوں نے کوئی تکلیف نہیں دی، حالت بہت زیادہ تشویشناک ہو گئی تھی، بہت زیادہ تکلیف دی گئی، اس حالت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد فرما رہے۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے پناہ قربانی کی، یہ کوئی معمولی، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ایمان لے آئے، سب سے پہلے جو ایسے یہ کہے، لیکن اس وقت ایمان لانا کوئی معمولی بات نہیں۔ اس نے اپنے کاروبار کو بھی چھوڑا، اپنی جان کی فکر کی، نہ اپنے مال کی فکر کی، اپنے گھر بار کی فکر کی، سب کچھ جو ہے اسے نچھاور کر دیا۔ اس کے بعد کاروبار، بڑے تاجر تھے، مال و دولت کا وہ کام، تجارت تو رک گئی، جو کمایا اس کو بھی کس طرح اللہ کی راہ میں خرچ کیا، سماعت فرمایا۔ اب ایمان لانے کے بعد جو خاص دوست احباب تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ان کے درمیان آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف، اور بھی صحابہ کرام ہیں جو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی دعوت پر ایمان لے آئے۔ غلاموں میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ ایمان لے آئے، عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ سب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کا کام بھی شروع کر دیا۔ ایمان لانے کے بعد اوروں کو بھی دعوت دینے لگے اور ایمان بھی لاتے رہے صحابہ کرام۔ لیکن جب صحابہ کرام حضرت ابو بکر بڑے رئیس گھرانے کے ہونے کے باوجود، بڑے تاجر ہونے کے باوجود آپ کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، لیکن کچھ دن کے بعد چھوڑ دیے حضرت ابو بکر، چونکہ لیکن یہ جو نئے جو ایمان لے آ رہے تھے، جو غلام تھے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، جو ریت پر لٹایا جاتا تھا، آپ کو پتھروں کا جو پیٹھ پر جو پتھروں کو رکھا جاتا تھا، بہت سارے آپ کو تکلیفیں دی گئی۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا اور ان کے زبان پر احد کا لفظ برابر جاری رہا، حضرت ابو بکر نے فرمایا، امیہ بن خلف، وہ اس کے غلام تھے حضرت بلال، بہت بڑا بدبخت تھا، غلام تھے، اس کے پاس کام کرتے تھے۔ غلام کا معنی یہ کہ وہ جب تک آقا آزاد نہیں کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کے کنٹرول میں ہے، تو وہ اور زیادہ ظلم کرتا تھا۔ کیونکہ ایمان لے آیا، اسے یہ کہتے تھے کہ تو ایمان سے پھر جا، بت پرستی میں آ جا، ورنہ میں تجھ پر اسی طرح ظلم کرتے رہوں گا۔ لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر جو ہے ایمان پر قائم ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھتے ہیں کہ اتنا زیادہ ظلم ہو رہا ہے تو کہتے کہ اے امیہ، اس پر ترس کھا، یہ اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے اتنی سخت سزائیں دے رہا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو ترس آ رہا ہے تو آزاد کر لو، پیسے دے کر آزاد کر لو۔ آزاد جب کرنے گئے تو جو رقم ہوتی ہے اس سے 3 گنا بڑھا دیا، 3 گنا بڑھ کر کے میں اس کو اتنی رقم پر جو ہے میں آزاد کروں گا۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مال و دولت وہاں خرچ کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا. انہیں نہیں اور بھی بہت سارے صحابہ کرام جو غلام تھے, جو ایمان لا چکے تھے, انہیں بہت سارے صحابہ کرام پر وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مال و دولت کمائی تھی اس کو جمع کر نہیں رکھا, بلکہ ایمان لانے کے بعد جو تجارت والا معاملہ تھا وہ تو بند ہو چکا, اور جو مال و دولت جمع ہو چکی تھی اسے بھی اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا. اور اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں, جیسے ہی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرتے ہیں, اللہ رب العزت کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے 30ویں پارے میں سورہ لیل ہے, اس میں اللہ فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى, کہ ان قریب اسے یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو سب سے زیادہ متقی ہیں, جو پرہیزگار ہیں, اسے جہنم سے دور رکھا جائے گا. یعنی اس آیت کے اوپر ایک آیت ہے, اس میں یہ جو امیہ بن خلف جو حضرت بلال پر ظلم کرتا تھا اس کے حوالے سے ہے کہ اسے جہنم میں داخل کیا جائے گا. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ, اشقا کہتے ہیں سب سے بڑا بدبخت کو عربی میں اشقا کہتے ہیں. تو جو بدبخت ہوگا وہ جہنم میں جائے گا. جو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت زیادہ مصیبتیں ڈالتا تھا, تکلیفیں دیتا تھا, قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا یہ اشقا ہے, یہ امیہ بن خلف جو صحابی رسول جو اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے ظلم کر رہا ہے, لہذا اسے جہنم میں داخل کیا جائے گا. اور جو حضرت ابو بکر ان کو چھڑانے کے لیے حضرت بلال کے لیے اپنی مال و دولت کو خرچ کیا, وہ سب سے زیادہ اتقا ہے, سب سے زیادہ اتقا, یعنی سب سے زیادہ پرہیزگار. اور جو سب سے زیادہ پرہیزگار یعنی جمہور مفسرین, سارے مفسرین فرماتے ہیں اتقا سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ. اس آیت کریمہ میں اتقا یعنی سب سے بڑا پرہیزگار. اور قرآن پاک میں ایک جگہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے معزز اور مکرم اللہ کے نزدیک جو متقی ہوگا وہ سب سے اللہ کے نزدیک معزز اور مکرم ہوگا. یعنی لوگوں میں جو سب سے زیادہ معزز اور مکرم اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. اور سب سے زیادہ پرہیزگار کون ہے؟ تو خود اللہ فرماتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات. تو اب اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوا کہ تمام انبیاء کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق اگر کوئی ذات ہے تمام انسانوں میں انبیاء کے بعد افضل تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ. خود اللہ فرماتا ہے سب سے معزز اللہ کے پاس اتقا ہے. اور اتقا کون ہے؟ سورہ لیل میں فرما دیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ, جو کیا کرتے ہیں, جو اپنے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں. جب حضرت بلال حبشی کو جب آزاد کیا بڑی رقم سے, تو لوگوں نے یہ کہنے لگے کہ بلال کا ابو بکر پر کوئی احسان ہوگا. کسی کا کوئی احسان ہوتا ہے تو بندہ کیا کرتا ہے, مصیبت میں کام آیا, اگر وہ فلاں وقت کام آیا تو میں بھی تھوڑا کام آ جاتا ہوں. کچھ لوگ تو وہ بھی کام نہیں آتے ہیں, لیکن کچھ لوگوں کے اندر جو غیرت ہوتی ہے تو وہ لوگ جو ایسے یہ سوچتے ہیں کہ فلاں وقت میں یہ بندہ کام آیا لہٰذا میں کام آیا. تو حضرت ابو بکر چونکہ بڑی رقم دے کر جو ہے آزاد کر دے, تو لوگوں نے کفار و مشرکین نے یہ کہنے لگے آپس میں کہ بلال کا کوئی احسان ہوگا ابو بکر پر, لہٰذا ابو بکر اتنی بڑی رقم دے کر آزاد کر. تو اللہ نے فرمایا سبحان اللہ, حضرت ابو بکر کی ذات کتنی افضل ہے. کفار و مشرکین کہہ رہے اور جواب کون دے رہے؟ رب العالمین. قرآن پاک کی آیت ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ, کہ ابو بکر جو اپنی مال و دولت دے کر بلال کو آزاد کر رہے ہیں, یہ بلال ابو بکر پر کوئی بدلہ نہیں ہے, احسان نہیں ہے جو بدلہ چکایا جا رہا ہو.
بلکہ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، یہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ ابو بکر نے جو آزاد کیا، کون کہہ رہے؟ اللہ رب العالمین حضرت ابو بکر کی شان بیان کر رہا ہے کہ یہ جو آزاد جو مال و دولت خرچ کر رہے، یہ کسی احسان کا بدلہ نہیں چکایا جا رہا ہے، بلکہ حضرت ابو بکر کا یہ کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، کسی کا احسان کا بدلہ نہیں چکایا جا رہا ہے۔ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، رب اعلیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور آگے اللہ فرماتا ہے ان قریب اللہ رب العزت ان کو راضی کر دے گا، یعنی جس کو راضی کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں تو ان قریب ان کو اللہ رب العزت راضی کر دے گا۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق کے حوالے سے میں یہ بتا رہا ہوں کہ ایمان لے آئے، تکلیفیں دی گئی، پھر آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، آپ کی دعوت و تبلیغ پر اور لوگ بھی ایمان لے آئے، پھر غلاموں کو آپ نے بڑی رقم دے کر آزاد کیا، اور بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آگے جب چلتے ہیں، آپ کی جو قربانیاں ہیں، آپ کس طریقے سے ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہوتے تھے، ہر وقت جو ہے ساتھ میں ہوتے تھے۔ سب سے زیادہ جو موقع ساتھ میں رہنے کا جو موقع ملا، جس کو قرآن پاک سورہ توبہ کی آیت ہے کہ الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ۔ یہ آیت کریمہ ہے، یعنی حضرت ابو بکر کی جو صحابیت ہے، صحابی کا جو لفظ ہے وہ اسی آیت میں ہے، اذ یقول لصاحبہ، وہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے، کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے علماء کرام مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کی جو صحابیت ہے وہ قرآن پاک کی اس آیت سے ثابت ہے۔ اگر کوئی حضرت ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ اس آیت کریمہ کا انکار ہے۔ اور صحابہ کرام کی جو صحابیت ہے وہ تواتر سے، احادیث سے ثابت ہے، لیکن حضرت ابو بکر کی وہ شان ہے جن کی صحابیت کا ذکر خود اللہ رب العزت فرما رہا ہے، اذ یقول لصاحبہ۔ تو حضرت ابو بکر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا جو موقع ملا، کس طرح آپ ساتھ رہے، حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تمام صحابہ کرام، حضرت ابو بکر حبشہ نہیں گئے، حضور کے ساتھ گئے۔ جب حکم نازل ہوا مکہ کی طرف، مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا، ظلم زیادہ ہو گیا، ہجرت کرنے کا حکم ہوا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو بلاتے ہیں کہ یہ کفار و مشرکین حضور کو قتل کرنے کا، آپ کو ختم کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کو بھیجتا ہے، جبرائیل امین کہتے ہیں کہ آپ آج ہی کے رات یہاں سے نکل جائے، یہ کفار و مشرکین آپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو بلاتے، آج نکلنا ہے مجھے، تو حضرت ابو فرماتے یا رسول اللہ میں بھی آپ کے ساتھ آؤں گا۔ اسی انتظار میں تھے حضرت ابو بکر، حضرت ابو بکر کو بھی ساتھ میں لے لیتے۔ یہ جو ساتھ کا جو تذکرہ ہے قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے، الا تنصروه، جب کفار و مشرک، جب وہاں کے لوگوں نے مدد نہیں کی، اذ اخرجہ الذین کفروا، کفار و مشرکین نے وہاں سے نکال دیا، تو اس وقت جو سفر شروع ہوا، سفر کہاں گئے؟ وہاں سے مکۃ المکرمہ سے جب سفر ہوا، نکلنے لگے، کفار و مشرکین جب پیچھے ہونے لگے تو غار ثور، جو پہاڑ، غار جو پہاڑ بہت اونچائی پر ہے، تقریباً وہ زمین سے لے کر جو آسمان ہے 2.5 کلومیٹر کی اونچائی پر ہے، 2.5 کلومیٹر جو ہے اتنے اونچائی پر وہ غار ہے۔ غار ہیرا تو آپ لوگ گئے بھی ہوگے، غار ثور بہت کم لوگ جاتے، بہت لوگوں کی ہمت نہیں ہو پاتی، بہت اونچائی پر ہے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ، وہ عظیم ذات ہے، آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر رکھ لیتے ہیں اور اس غار پر جو ہے سے تشریف لے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! کیا
محبت اور کیا موقع ملا. سارے صحابہ کرام حضور کی ایک تجلی کے لیے ترس جاتے ہیں, حضور کا دیدار ہو جائے, اور ہم سب بھی حضور کی خواب میں زیارت ہو جائے تو ہماری دنیا, ہماری آخرت سب سنور جائے, ہم اس میں انتظار میں رہتے. ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے, آپ کو جو موقع مل رہا ہے یار غار ہونے کا, اور جس کا تذکرہ خود اللہ فرماتا ہے. حضرت ابو بکر اس غار ثور میں جاتے ہیں. غار میں جانے کے بعد کفار و مشرکین آتے ہیں, تو اس وقت حضرت ابو بکر کو خوف لاحق ہوتا کہ اگر یہ کفار و مشرکین ہمیں دیکھ لے, نیچے دیکھ لے تو ہمیں دیکھ لیں گے. تو اس وقت انہیں اپنے جان کا خوف نہیں ہے, میری جان تو چلے جائے مجھے اس کا خوف نہیں, مجھے اس چیز کا خوف ہے کہ کہیں وہ لوگ دیکھ لے تو ہمیں قتل نہ کر دیں, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل نہ کر دے, نہ روک دے. اس چیز کا خوف ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس خوف کا تذکرہ فرماتا ہے کہ جب حضرت ابو بکر کو اس چیز کا خوف ہوتا ہے, ثانی اثنین اذ ہما, جب ان دونوں میں سے دونوں غار میں ہیں, تو اللہ فرماتا ہے لا تحزن, غم نہ کھاؤ. اللہ کے رسول کسے فرماتے ہیں؟ ابو بکر سے. حضرت ابو بکر سے فرماتے ہیں ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. یعنی دو ہے, ان دونوں کے ساتھ اللہ رب العزت ہے. سبحان اللہ. حضرت ابو بکر کو نبی کی معیت ملی, نبی کے ساتھ میں, اور کوئی بھی نہیں ہے, اور کوئی نبی کے ساتھ. پھر اللہ فرماتا ان دونوں کے ساتھ ان اللہ معنا, اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے, یعنی اللہ بھی ساتھ میں, نبی بھی ساتھ ہے, ابو بکر بھی ساتھ ہے. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کتنا افضل ہے, آپ اندازہ لگا سکتے. لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینہ, اللہ رب العزت سکینہ نازل فرماتا ہے. یعنی جو خوف جو لائق حضرت ابو بکر کے حوالے سے قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے فانزل اللہ سکینہ, اللہ رب العزت ان پر جو ہے سکینہ نازل فرماتا ہے, جو خوف ہے جو لائق اس کو دور فرما دیتا ہے. تو یہ حضرت ابو بکر کی شان میں نازل ہونے والی دوسری آیت کریمہ ہے. آپ کا مقام 3 روز تک اسی غار میں ہوتے. غار کے واقعہ اندر جانے کے بعد جو سوراخ ہوتے ہیں, سوراخوں کو بند کرتے ہیں, پھر نبی کو اندر بلاتے ہیں, آقا کو, پھر جو ہے اپنے زانوں پر جو ہے تکیہ بنا کر جو ہے سلاتے. ایک سوراخ بچ جاتا ہے, وہاں پر اپنی ایڑی رکھ دیتے ہیں, سانپ آتا ہے, ڈستا ہے, تکلیف دیتا ہے. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ادا بھی دیکھی ہے, آپ نے اپنی جان کو حضور کی نیند میں خلل نہ آئے اپنی جان کو قربان کر دیتے. سانپ ڈستے جا رہا ہے, تکلیف دیتے جا رہا ہے, لیکن جان سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا کہ تم آپ کو سانپ بھی ڈسے مجھے ڈسٹرب نہیں کرنا, لیکن آقا کی محبت اتنی ہے کہ میری جان چلے جائے لیکن آقا کی نیند میں جو ہے خلل نہ آئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کوئی معمولی قربانی نہیں ہے. کون ہے جو زہریلا سانپ جو ہے ڈستے جا رہا ہے, زہر آپ کے جسم میں پیوست ہو چکا ہے, زہر سے آنکھوں سے آنسو کے قطرے ٹپکتے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد آپ اپنا لعاب لگاتے ہیں, پھر وہ زہر وہاں سے دور ہو جاتا ہے. لیکن وہ دور ہونا الگ بات ہے, لیکن آپ نے تو اپنی جان تو قربان کر ہی دی ہے. آپ نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی, صرف اس وجہ سے کہ نیند میں خلل نہ آئے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں. مدینہ منورہ میں آپ کا استقبال ہو رہا ہے. مدینہ منورہ آنے کے بعد جنگ بدر میں, جنگ احد میں شریک ہوتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک اور آیت کریمہ ذکر کر کر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا, جہاں پر اللہ تعالیٰ نے جہاں حضرت ابو بکر کو اتقا فرمایا سورہ لیل میں, اور سورہ توبہ میں 10ویں پارے میں کیا فرمایا, اذ یقول لصاحبہ ثانی اثنین, صحابی رسول یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے. تیسری جگہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرمایا یہ فضل والے ہیں, فضیلت والے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی جاتی ہے تو منافقین تہمت لگاتے، غلط تہمت لگاتے، سورہ نور میں واقعہ ہے تفصیل سے. تو اس وقت الگ الگ گروپ ہو جاتے، ایک تہمت والا گروپ، ایک خاموش رہتا ہے. تو جو منافقوں کی جو گروپ ہے اسی میں حضرت ابو بکر کے بھانجے رہتے ہیں کہ حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے، وہ بھی اس گروپ میں چلے جاتے منافقوں، جبکہ ان کا خرچہ پانی ان کے والد وغیرہ نہیں تھے. حضرت مصطح رضی اللہ، ان کا خرچہ وغیرہ سب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنبھالتے تھے. جتنا خرچہ پانی ساری چیزیں ایک زمانے سے جو کرتے گئے، اب یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے آ رہے تھے. اور حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے دشمنوں کے گروپ میں ہیں، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگائی جا رہی غلط تہمت، اس منافقوں کے گروپ میں ہیں. تو حضرت ابو بکر کو جب معلوم ہوتا تو طیش میں آتا، غضبناک ہو جاتا. جو ہمارے گھر کا آدمی ہے، جس کو میں کھلاتا پلاتا ہوں، جس کو میں خرچ کرتا ہوں، وہ ہمارے خلاف ہے. تو آج سے خرچہ وغیرہ کچھ نہیں دوں گا، بیکاٹ. قرآن پاک میں آیت کریمہ نازل ہوتی ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يَأْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. کہ تم میں جو وسعت والے ہیں، جو مال والے ہیں، جو گنجائش والے ہیں، ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ مسکین، فقراء، مہاجر، اللہ کی راہ میں جو سفر کرنے والے ہیں، ان کے لیے یہ قسم نہ کھائے کہ میں آئندہ جو ہے سے کچھ خرچ نہیں کروں گا. تم میں جو فضل والے ہیں ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس طرح کی قسم کھائے، بلکہ کیا کرے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں معاف کر دے، درگزر کر دے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا تم میں جو فضیلت والے ہیں، اولو الفضل، جو فضیلت والے ہیں، ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس طرح کی قسم کھائے. کیا قسم؟ کہ میں آئندہ کچھ خرچہ نہیں دوں گا، اس طرح کی قسم نہ کھائے. تو اس آیت میں جو فضل سے مراد کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں حضرت ابو بکر کو کیا کہا کہ فضیلت والے. تو تمام صحابہ کرام میں کوئی فضیلت والے ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے. تمام صحابہ کرام میں اتقا، افضل، سب سے اگر کوئی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے. یہ میں اپنے طرف سے نہیں بلکہ قرآن مجید کی ان آیت کریمہ کی روشنی میں بتاتا ہوں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی فضیلت ہے، اتنے احادیث کریمہ. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب ابی بکرین، ابو بکر سے محبت کرنا واجب علی کل امت، میرے امت کے ہر فرد پر ضروری ہے. حضرت ابو بکر کی محبت نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں. حضرت ابو بکر کی محبت ہر ایمان والے کے دل میں ہونا چاہیے. انہوں نے، وہ عظیم ذات ہے جنہوں نے اسلام کو ایسے وقت قبول کیا جس وقت کسی نے قبول نہیں کیا. اس وقت خطروں سے آپ نے مول لیا، مصیبتوں کو جھیلا. تو یہ ساری قربانیاں ہمارے لیے، آج ہم ایمان والے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت ہے. اور دیگر صحابہ کرام بھی قربانی دی. حضرت ابو بکر کے آگے کے جو واقعات ہیں، کیسے آپ نے خلافت سنبھالی اور آگے کے فضائل انشاءاللہ اگلے جمعہ میں بیان کروں گا. لیکن اس وقت جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ علی کا پہلا نمبر، کوئی جو ہے اس طرح کی باتیں کہہ کر صحابہ حضرت ابو بکر کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے. ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائے. پھر میں بتا دوں حضرت ابو بکر کی صحابیت کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. اگر کوئی حضرت ابو بکر کی خلافت کا انکار کرتا ہے تو وہ بھی کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. اگر کوئی حضرت ابو بکر کو پہلا یعنی خلیفہ اول نہیں مانتا ہے تو وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، گمراہ ہے. تو یہ ترتیب ہے صحابہ کرام کی کہ تمام صحابہ کرام میں 4 خلفاء سب سے افضل ہے، اس کے بعد عشرہ مبشرہ ہے، بدری صحابہ ہیں، اس کے بعد صلح حدیبیہ کے 1400 صحابہ کرام جس کا قرآن پاک میں تذکرہ ہوا. صحابہ کرام کی ایک ترتیب ہے، لیکن ہم سب کا عقیدہ ہے کہ ان سب میں
سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ تمام انبیاء کے بعد کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو جس کو خطبہ میں پڑھے جاتا ہے کہ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہی 1400 سال سے عقیدہ رہا اور اسی عقیدے پر ہمیں بھی رہنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت عطا فرمائے، آپ کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام صحابہ کرام کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔